ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے سب سے پہلے تو ایک بات یاد رکھیں، جیسا کہ آپ نے لکھا ہے ایک مفتی صاحب کا نام، کہ وہ کہتے ہیں ایک چینل کے اوپر کہ آرٹیفیشل جیولری جو ہوتی ہے وہ جائز ہے، اس کو پہن کے نماز ہو جائے گی، اور آپ جو ہے وہ منع کرتے ہیں، اور یہاں ہند کے اکثر علماء کرام منع کرتے ہیں۔ تو جس مسئلے کے اندر علماء اہل سنت اختلاف ہوتا ہے، وہاں قوم کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ جس جانب جانا چاہے اس پہ عمل کر لے، مگر یہ کہ جس جانب جائے اس کو وہی سمجھ کر عمل کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ناجائز سمجھ کر جائز والے علماء کی پیروی کرے، وہ یہ سمجھے کہ انہوں نے تو جائز بولا، حالانکہ ہے گناہ پھر بھی میں اس کو پہن لیتی ہوں۔ تو اگر کسی کام کو خود پہ گناہ تصور کرنے لگیں گے یہ سوچ کے ناجائز، تو پھر اس کی نیت کے اعتبار سے ہی اعمال کا معاملہ ہوگا۔ اور بعض مسائل دراصل ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بیرون ملک کے جو مفتیان اکرام ہیں وہ اپنے ملک کے حساب سے ہی اس کے اوپر جو ہے جواب دیتے ہیں، تو عوام یہ سمجھنے لگتی ہے کہ اس میں سے اکثر مسائل ایسے ہیں کہ جو ہم فالو کر سکتے ہیں۔ یہ کبھی کبھار ممکن ہوتا ہے اور کبھی کبھار ممکن نہیں ہوتا۔ بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جو عرف پہ مبنی ہوتے ہیں، ملک کی حکومت پہ مبنی ہوتے ہیں، کہ جہاں اسلامک حکومت ہوگی وہاں کے مسائل بہت سارے تبدیل ہو جاتے ہیں، جہاں کفاروں کی حکومت ہوگی وہاں پہ بہت سارے مسائل تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اب اس کی ایک مثال ایسے دیکھیں، اکاؤنٹ بینک کے اندر کھلوانے سے متعلق ہے۔ اگر آپ مفتی اکمل صاحب کا پروگرام کو دیکھیں گے کہ سیونگ اکاؤنٹ بینک میں کھلوا لیا جائے اور اس میں جو زائد رقم ملے گی وہ جائز ہے یا ناجائز، تو وہ کہیں گے جی حرام ہے۔ ان کا کہنا اپنے ملک کے حساب سے صحیح ہے کہ وہ ملک اسلامک ہے، وہاں پہ اسلامک حکومت ہے، تو اس کے حساب سے سارے وہاں کے بینک وغیرہ جو ہیں وہ مسلمانوں کے ہیں، تو اس اعتبار سے قرض کے اوپر یہ نفع ہوگا، اور یعنی قرض ہم نے بینک میں رکھا ہے اپنے 10,000 روپے اور بعد میں اس سے فائدہ ملے گا، تو یہ وہ کہیں گے حرام ہے۔ تو آپ ان کو بولیں گے جی ٹھیک ہے حرام۔ اگر آپ یہاں پوچھیں گے ہند کے علماء کرام سے کہ یہاں جو بینک میں پیسہ رکھا جائے اس پہ جو زائد رقم ملے، تو وہ بولیں گے جائز ہے۔ اب اس میں فرق کیا ہے کہ وہ ملک حکومت اسلامی ہے، یہاں پہ حکومت کفار کی ہے، وہاں جو رکھا جا رہا ہے پیسہ وہ مسلمانوں پہ رکھ کے نفع لیا جا رہا ہے جس کو سود کہتے ہیں، یہاں جو رکھا جا رہا ہے وہ کفار کے پاس رکھا جا رہا ہے اس سے نفع لیا جا رہا ہے جس کو سود نہیں کہتے۔ تو دیش کے حساب سے، ایریے کے حساب سے، کبھی کبھی عرف کے حساب سے بھی مسئلوں میں تبدیلیاں ہو جاتی ہیں، مگر یہ کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے کہ انہوں نے یہ کہا تھا تو وہ غلط ہیں، یا یہاں کے ہند کے علماء کرام جو کہتے ہیں وہ غلط ہیں۔ دونوں اپنے اپنی جگہ پر بالکل درست ہو سکتے ہیں۔ اس کی میں نے آپ کو ایک مثال سیونگ اکاؤنٹ سے دے دی کہ یہاں پہ آپ کھلوائیں گے تو جائز ہے، لیکن وہاں کھلوانا ان کے مطابق جائز نہیں اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ تو یہ ملک بدلا ہے، حکومتیں بدلی ہیں اور بہت سارے معاملات تبدیل ہو گئے، تو ان کا جواب ویسا ہی ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ آرٹیفیشل جیولری پہننا جائز ہے کیونکہ اکثر خواتین میں پہنی جاتی ہیں، اس کو پہن کے نماز ہو جائے گی۔ تو دیکھیں وہاں کے علماء کرام سے یہی فتویٰ آتا رہا ہے، دارالفتہ اہل سنت سے بھی، کہ وہ چیز جائز ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ جائز ہے، یہاں پہ بھی اتنا سخت رواج آ گیا ہے کہ آپ سب آرٹیفیشل ہی استعمال کر رہے ہیں اور ممکن ہے کہ سب نے سونا چاندی پہننا چھوڑ دیا یا حاصل نہیں ہو پا رہا، تو پھر آپ آرٹیفیشل ان کی کال پہ عمل کرنا چاہیں تو وہ آپ کی مرضی۔ حالانکہ مسئلہ یہ رہتا ہے کہ نماز پڑھنے کے اعتبار سے تو میں پہلے بھی یہ چیز کہہ چکا ہوں کہ جو علماء اہل سنت کے اندر اختلافی مسائل ہے کہ جس مسئلے کو لے کے اختلاف ہے، اگر وہ مسئلہ فرض واجب یا حرام کا ہے، یعنی اس سے بچنا ہے یا نہیں بچنا ہے، یا یہ نماز میں فرض ہے یا واجب ہے نماز کو ادا کرنے کا مسئلہ ہے، تو وہاں تک جتنا ممکن ہو پرہیز کریں بچنے سے۔ بچنے سے مراد یہ کہ کسی ایسے درمیانی راستے کے اوپر عمل کریں کہ جس سے دونوں کے قول کو تقویت مل جائے، کہ دونوں کے قول پہ عمل ہو جائے۔ ایسا راستہ اختیار کرنا ہی مستحب ہے، یہ بہتر ہے۔ بعض لوگوں میں کیا ہوتا ہے کہ اختلافی مسائل کے اندر ایک چیز کے اوپر زیادہ زور دیتے ہیں اور یہ آپس میں جو ہے نا وواد فساد کا جو ذریعہ پیدا کر دیتے ہیں۔ اب آرٹیفیشل جیولری اگر آپ کو لگتا ہے کہ علماء میں اختلاف ہے میں پہن سکتی ہوں تو آپ پہن لیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن آپ ہند سے جہاں بھی فتویٰ طلب کریں گے وہ یہی ہوگا کہ آرٹیفیشل جیولری پہننا، کیونکہ عورت کو سونے اور چاندی کے سوا کچھ بھی پہننا وہ جائز نہیں، اور مرد کو صرف ایک انگوٹھی چاندی کی جس کی مقدار بھی شریعت میں بتائی گئی ہے، اس میں پتھر کا اعتبار بھی نہیں ہے، پتھر کتنا بھی ہلکا ہو بھاری ہو جتنا وہ اس کا ہاتھ سنبھال سکے پہن لے، تو وہاں سونے چاندی کے علاوہ کچھ نہیں۔ اب بہت سی جگہ پہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے لڑائی جھگڑے کا زیادہ ماحول ہے کہ اس کے اندر پوری بارات کی بارات لوٹ لی جاتی ہے۔ کسی گاؤں قصبے کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ زیور اگر استعمال آدمی صحیح والے یعنی اصلی کرے گا تو وہاں نقصان کا شدید اندیشہ رہتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر وہ آرٹیفیشل پہنتا ہے یا وہاں کے علماء نے اجازت دے دی تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن جہاں پر ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ وہاں پہنتے ہیں، رواج بھی کوئی ایسی دقت والی پیش نہیں آتی کہ پوری بارات کو لوٹ لیا جائے ایسا مسئلہ، تو وہاں یہی حکم دیا جائے گا کہ وہ نہ پہنے تو ہی صحیح ہے۔
اب رہا یہ کہ نماز کیونکہ ایک عظیم الشان عبادت ہے تو کم سے کم نماز میں اتنا احتیاط کریں. اگر آپ جو لوگ پہنتے بھی ہیں آرٹیفیشل، کیونکہ چین والی گھڑی کے اندر بھی علماء ہند کا، علماء اہل سنت کا اختلاف ہے کہ بعض مشائخ کرام اس کو جائز کہتے ہیں اور بعض اس کے اکثر جو ہیں اس کے ناجائز کی طرف ہیں. تو کم سے کم ایسی رعایت برتے ہیں درمیانی مسئلے کے اندر کہ نماز میں تو بالکل اتار دیں. اگر آپ ویسے پہنتے ہیں چین والی گھڑی ہو یا آرٹیفیشل جیلری ہو تو ٹھیک ہے، اگر آپ پہننا چاہتے ہیں اختلاف مسائل کی وجہ سے پہن لیں. لیکن کیونکہ نماز ایک اہم چیز ہے، اگر نماز پہن کر اس کو نہیں ہونے میں اختلاف ہے تو بہتر یہی ہے کہ ضد و زہد چھوڑ کے اس کو نماز کے دوران تو بالکل اتارا جائے اور اس وقت نماز کو بنا چین کی گھڑی کے اور بنا آرٹیفیشل کے پڑھی جائے. کہ نماز عظیم الشان عبادت بھی ہے، دوسرے کے اختلاف سے بچنے پر بھی عمل ہو جائے گا. تو اختلاف سے بچنا کیونکہ مستحب ہے تو اس پہ اختلاف سے بچنا ہو جائے گا. اور دوسرا یہ کہ ایسی نمازیں کہ جو آرٹیفیشل جویلری کے ساتھ پڑھی گئی ہیں واجب الاعادہ ہے یا نہیں. تو اگر آپ اختلافی مسائل پہ کسی دوسرے علماء کی طرف پیروی کرتے ہیں ان کی قول کو مان کے تو ایسی نماز واجب الاعادہ نہیں ہے، مگر ان کے اعتبار سے کہ جو لوگ کہتے ہیں اگر آپ انہی قول کو عمل کرتے ہیں. مگر آپ کو چاہیے کہ کہیں دارالفتہ اہل سنت سے ہند کے ایک دفعہ فتویٰ طلب کر لیں، جا کر مل کر یا کسی محرم وغیرہ کو بھیج کر کے آرٹیفیشل میں نماز ہوگی یا نہیں، پھر جو وہ فتویٰ دے اس کے اوپر عمل کر لیں. اور یہ آپ سوچتے ہیں کہ سونا چاندی بہت مہنگا ہے، آرٹیفیشل ہی آج کل چل رہا ہے، تو آج کل دیکھیں بہت ساری کھانے پینے کی جائز چیزیں بہت مہنگی ہیں اور شراب بہت سستے میں اور آسانی سے بھی مل جاتی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی چیز نہیں ہے تو آپ کو سونا ہی پہننا ہے. اگر آپ چاندی بھی پہن لیں گے نماز ہو جائے گی. اور بنا سونے چاندی کے بھی اگر کسی نے نماز پڑھ لی تو یہ غلط فہمی ہے کہ بنا زیور کے نماز نہیں ہوتی ہے. ایسا بھی نہیں ہے، نماز آپ کی ہو جائے گی بحالت مجبوری، کچھ نہیں ہے. تو نہ پہننے سے بہتر یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ پہنا جائے. اب اس میں چاندی کی بہت سی ہلکے سامان، سستے سامان بھی ملتے ہیں، کان وغیرہ کی جھالے جھمکے جو بھی ہوتا ہے ناک میں ڈالنے کے، گلے میں ڈالنے کی چین وغیرہ، خاتون کو تو سب جائز ہے. چاندی کی تو چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں یہ بہت سستی. اتنا زیور تو خیر عموماً رہتا ہی ہے خواتین کے کہ کان میں یا ناک میں کچھ نہ کچھ ڈلا رہتا ہے. بالکل وہ زیور سے برہنہ نہیں ہوتی ہیں. تو اس صورت میں نماز ہو جائے گی. زیور نہیں ہے تو بھی نماز ہو جائے گی. یہ تصور کر کے کہ کوئی زیور نہیں ہوتا نماز نہیں ہوتی لہٰذا میں لوہا ہی پہن لوں، پیتل ہی پہن لوں، تانبا ہی پہن لوں، اس سے بالکل بچنا چاہیے. اس کی اجازت نہیں ہے. کچھ نہیں ہے تو آپ یہ کر لو. اور اختلافی مسائل الگ الگ عرف کے اعتبار سے الگ الگ ہو جاتے ہیں. کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ جو عرف رواج ہوتا ہے اس کے حساب سے جواب دیا جاتا ہے کہ یہاں پہ یہ حکم ہے یہ جائز ہوگا، لیکن وہی جائز کام دوسرے شہر میں جا کر ناجائز بھی ہو سکتا ہے، یعنی ان شہر والوں کے لیے. تو اس لیے شریعت بہت وسیع ہے. اسی کو کہتے ہیں کہ دین کو یعنی وسیع ہونا، رعایت ہونا. اگر اس میں دین میں ایسی رعایت نہ ہو جو چیز میرے لیے جائز ہو سکتا ہے بعض کو اس میں دشواری پیش آئے، اگر شریعت وہ مجھ پر لاگو کر کے سب پہ جائز کر دے گی تو بہت سارے لوگ آزمائش میں آ جائیں گے. اس لیے شریعت میں اتنی گنجائش دین اسلام میں موجود ہے کہ ہر عرف، خطے، شہر اور ملک کے حساب سے ان کی لوگوں کی آسانی کے لیے اس کے اندر مسائل موجود ہیں کہ وہ اپنے اپنے حساب سے عمل کریں. لیکن بہت سارے لوگوں نے شریعت کو اپنے اوپر بہت زیادہ سخت قرار کر لیا. یہ لوگوں کو سخت شریعت ہونے کی ترغیب دلاتے ہیں کہ بھائی یہ رول ہے، بتاؤ اب اسے میں کیا کریں کیا نہ کریں. تو آپ جس شہر میں رہتے ہیں وہاں کا مسئلہ ہے تو وہاں کے مفتیان اکرام سے معلوم کریں، رعایت اس میں موجود ہوتی ہے. بہرحال میں نے جواب دے دے پتھر میں حسن لالے پرنوار